سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی دیکھیے، ایک اور بنگال کی سب سے بڑی مسجد پر متعصبوں کی، ہندوتو وادیوں کی نظر پڑ گئی ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے اس کی تفصیلات سناؤں گا۔ تو وہیں پر امسال گزشتہ 10 سالوں میں مسلم امیدواروں کی UPSC میں سب سے مایوس کن کارکردگی سامنے آئی ہے۔ ایک مزدور کے بیٹے وشال کی کس طرح جدوجہد ہے۔ ماں نے بکری پال کر گھر چلایا تو ٹیچر نے فیس ادا کی اور اس لڑکے نے UPSC میں کامیابی درج کی۔ ہبلی کے تحسین کی بھی بات ہوگی، تحسین بانو کی، جو 482 رینک سے کامیابی ہوئی ہیں۔ اور وقف بورڈ کرناٹک میں 10 کالجز جو ہے خواتین کے لیے بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ وقف بورڈ کا ایک اہم ترین فیصلہ کہا جا سکتا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ شادی کے موقع پر ہار کے بجائے زندہ سانپوں کو گلے کا ہار بنا لیا گیا ہے؟ لیکن یہ بھارت ہے، یہاں پر ایسی خبریں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ میں وہ خبر بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو وہیں پر ایک اور تباہناک زندگی سے جوجھنے والی اور خطرناک زندگی کی ایک تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک پریشان ماں نے کس قدر بھیانک فیصلہ لیا۔ اور کشمیر میں ایک بار پھر خونریزی جاری ہے۔ ایک نامعلوم بندوق برداروں کے ہاتھوں ٹیچر کے قتل کے بعد طالبات بھی بے ہوش ہوتی نظر آئی ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں۔ ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، موت کے لیے اور اچھی موت کے لیے ہم میں سے ہر شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کے رضا کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی زندگی بتاتے ہوئے کلمے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں لوگوں کی اپنی اپنی تمنائیں ہوتی اس طرح موت آ جائے۔ ایک ایسی ویڈیو اس وقت جو ہے علم فیڈ نامی ایک ٹویٹر پیج سے شیئر کی گئی ہے، جس میں ایک شخص کی موت مسجد میں دعا کی حالت میں آتی ہے۔ آج کل CCTV کیمرے ہونے کی وجہ سے اس طرح کی اموات جو ہے وہ قید ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ویڈیوز وائرل ہونے لگتی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص کی موت اس میں ہوئی ہے وہ تبلیغ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ بھی کرتے تھے، اور لگاتار اپنی ساری زندگی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ وقف کیے ہوئے تھے، اور تہجد نماز پڑھنے کے لیے بھی یہ اپنے حلقے میں اور اپنے بستی میں مشہور تھے، اور ان کی موت اللہ تعالیٰ نے دعا کی حالت میں مسجد میں دی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین گرامی کتنی خوبصورت موت ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے اور مسجد میں باوضو اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہی خواہش رکھتا ہے، یہی تمنا رکھتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات جو اسی طرح گزارے اور اللہ کے سامنے حاضری ہو تو جو ہے وہ اسی لمحات میں آئے۔ آئیے ناظرین گرامی، اس وقت بھارت میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک ایک مسجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، الگ الگ جو ہے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ اب جو ہندوتوا متعصبوں کے نظر میں مسجد آئی ہوئی ہے وہ مغربی بنگال کی سب سے بڑی مسجد ہے اور تاریخی مسجد ہے۔ جی ہاں، مالدہ ضلع کے پانڈوا میں واقع تاریخی آدینہ مسجد کو لے کر BJP نے ایک نیا تنازع شروع کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مسجد مندر کو منہدم کر کے تعمیر کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ اتوار کو BJP لیڈر تیندر بوس، مقامی ممبر اسمبلی چنموئی دیو برمن اور کچھ دیگر BJP لیڈروں نے مسجد کا دورہ کیا۔ اس کے بعد ریتیندرا باس نے سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر پوسٹ کر کے دعویٰ کیا
کہ مسجد کی تعمیر میں لگے پتھر کے نقش و نگار سے واضح ہے کہ یہ مسجد آدینات مندر کو منہدم کر کے تعمیر کیا گیا ہے۔ آدینہ مسجد مغربی بنگال کی سب سے بڑی مسجد ہے جو مالدہ ضلع کے غزول تھانے کے پانڈو میں واقع ہے۔ آدینہ مسجد مالدہ ضلع کے سیاحتی مقام میں سے ایک ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ یہاں آتے ہیں، مگر اب BJP قیادت نے مسجد کو لے کر ایک نئے تنازع کو جنم دے دیا ہے۔ ریتیندرا بوس نے مسجد کا دورہ کرنے کے بعد دعویٰ کیا کہ آدینہ مسجد کے فرش کے نیچے آدینات مندر موجود ہے۔ جیتو سردار نے اس مندر کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ تاریخ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ وہ انگریزوں اور مسلم حکمرانوں سے مندر کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ جب میں نے کل مقامی ممبر اسمبلی شری چنموئے دیو برمن کے ساتھ آدینہ کے متنازع مقام کا دورہ کیا تو مجھے اس کی ثبوت بھی مل گئے۔ یہ مسجد بنگال سلطنت کے الیاس شاہی خاندان کے دوسرے سلطان سکندر شاہ کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ مسجد تاریخی شہر پانڈوا میں واقع ہے جو بنگال سلطنت کا سابق دارالحکومت تھی۔ پانڈوا سلطنت کے دور میں ایک ترقی پذیر اور کاسموپولیٹن تجارتی مرکز تھا، اور دینا فارسی میں جمعہ مسجد پورے برصغیر کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ جب یہ 1374 میں مکمل ہوئی تھی، بادشاہ الیاس شاہ کا بیٹا سکندر شاہ تھا، اور 1342 میں الیاس نے دہلی سلطنت سے آزادی کا اعلان کرنے کے بعد آزاد بنگال سلطنت 1538-1342 کے پہلے حکمران بنے۔ باپ بیٹے نے دہلی کے سلطان فیروز شاہ تغلق کی 1353 اور 1359 میں بنگال کو ضم کرنے کی فوجی مہمات کے خلاف کامیابی سے مزاحمت کی تھی۔ امریکی مؤرخ ریچرڈ ایٹن کے مطابق سکندر نے اپنی بادشاہی کا کامیابی سے اتفاق کرنے کے بعد بڑی یادگار تعمیر کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ایک جرمن مستشرق اور کلکتہ مدرسے کے پرنسپل ہنری فرڈینینڈ بلوچمین نے اپنی 1873 کی کتاب کنٹریبیوشنز آف دی جیوگرافی اینڈ ہسٹری آف بنگال میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مسجد کی بیرونی دیوار کے چند حصوں میں ہاتھیوں اور رقص کی شکلوں کی طرف نقش و گرار ہے۔ مورخین نے اس سے متعلق لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ معماروں نے قبل از اسلام بنائے گئے پتھروں کا استعمال کیا ہے۔ مسجد پہلے سے موجود کھنڈر کی جگہ پر بنائی گئی ہے۔ مسجد پر لکھی تحریروں میں سکندر شاہ کو بلند سلطان اور وفاداروں کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ سلطان کو مکے کی سمت دیوار کے ساتھ منسلک ایک مقبرے میں دفن کیا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیلات ہیں، تاریخ ہے، اور تاریخ کے سلسلے میں آج کل تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بلکہ ایک قسم کی منظم سازش چل رہی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے اس وقت جتنی بھی تاریخی اور بڑی بڑی مساجد ہیں اس پر قبضہ کیا جائے۔ بہرکیف دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں اب بنگال کی حکومت اور پھر کیا ساری صورتحال یہاں پر بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، یونین پبلک سروس کمیشن UPSC کے کل رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے آئے۔ پیر کے روز سول سروس امتحانات کے نتائج کا جو اعلان سامنے آیا، اس میں سب سے مایوس کن کارکردگی اگر کسی کی رہی ہے تو مسلم لوگوں کی رہی ہے۔ اس میں شروتی شرما پہلے مقام پر رہی، جبکہ انکتا اگروال اور گامنی سنگلا نے بالترتیب دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کیا۔ کمیشن نے بتایا کہ 508 مرد اور 177 خواتین سمیت کل 685 طلبہ پاس ہوئے ہیں، اور 685 میں سے 244 جنرل کوٹے سے، 73 اقتصادی طور پر کمزور طبقے سے، 203 اقتصادی طور پر کمزور طبقے سے، اور 105 درج فہرست ذات سے، اور 60 طلبہ عام زمرے سے کامیاب ہوئے ہیں۔ 685 کی فہرست میں اس بار صرف اور صرف 22 مسلم امیدوار نے جگہ بنائی ہے۔ تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آل انڈیا سول سروس میں مسلم امیدواروں کی تعداد مزید کم ہو کر تقریباً 3% رہ گئی ہے۔ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اول 100 میں سے ایک بھی مسلم امیدوار اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ گزشتہ ایک دہائی میں مسلم امیدواروں کی سب سے خراب کارکردگی ہے۔ گزشتہ سال 31 مسلم امیدواروں نے یعنی تقریباً 4.7% امیدواروں نے سول سروسز میں جگہ بنائی تھی۔ امسال اگر کامیاب مسلم امیدواروں کی فہرست پر اگر نظر کیا جائے تو اریبہ نعمان 109، محمد صبور خان 125، سید مصطفیٰ ہاشمی 162، افنان عبدالصمد 274، محمد ثاقب عالم 269، اور اسرار احمد کچلو 287، محمد عبدالرؤوف شائق 309، نازش عمر انصاری 344، فیصل خان 364، چمائلہ چودھری 368، ماؤس تک اور 386، محمد قمر الدین خان 414، محمد شبیر 419، فیصل رضا 441، معصوم رضا خان 457، آصف 464، تحسین بانو داواڑی 483، اور شیخ محمد زیب ذاکر 496، محمد صدیق شریف 516، محمد شوکت عظیم 545، اور انور حسین 600 ہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح سے مسلمانوں کی سب سے مایوس کن کارکردگی کو لے کر کے بہت ہی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگلے سال اور آئندہ کی ترتیب میں جو ہے مسلمانوں کو آگے بڑھ چڑھ کر کے اس طرح کے امتحانات میں حصہ لینا اور اس کی تیاری کرنا
بہت ضروری قرار دیا گیا ہے، اور یہ تشویشناک معاملہ ہے کہ اتنے اہم ترین ایگزامس میں اگر مسلمان پیچھے رہیں گے، اپنے فیصد سے بھی پیچھے رہ کر کے، تو جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو اس بات کی شکایتیں کرتے ہیں کہ ہر طرح کے شعبے میں، بڑے بڑے شعبوں میں جو ہے وہ دیگر افراد جو ہے پوری طرح مسلط ہیں، تو حقیقت میں اپنی غلطیوں کی جانب بھی اس جانب دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کہاں جو ہے غلطیاں کر رہے ہیں اور کس طرح کے سبجیکٹ کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ نے سنا ہے کہ شادی کے موقع پر ہار بدلا جاتا ہے تمام لوگوں کے اس میں؟ لیکن ایک جوڑی اس وقت بہت زیادہ جو ہے سرخیوں میں آ گئی، ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے اپنی تمل ناڈو میں جو ہار بدلی کا جو روایت ہے اس میں سانپ کو جو ایک دوسرے کے کان میں ڈال کر کے ہار جیسا معاملہ اپنایا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت لگاتار اس جوڑے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ زندہ سانپوں کو ایک دوسرے کے گلے میں ڈال کر کے شادی کے موقع پر اس کو ہار کی شکل دینے کی کوشش ہوئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک یہ پراژدہا تھا اور جو خاتون کی گردن پر بھی ڈالا جا رہا تھا، اور اسی سانپ کو اٹھا کر کے جو ہے وہ دلہے کی بھی گردن پر ڈالا جا رہا تھا، اور اس کی ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا میں وائرل کرنے کے بعد اب یہاں پر دلہا دلہن کے خلاف جہاں پر بہت زیادہ ناراضگی پائی جا رہی ہے، وہیں پر ان لوگوں کے خلاف جو ہے معاملہ درج کروانے کی بھی مانگ بڑھتی جا رہی ہے کہ جو ہے خوشی کے موقع پر ہار کی جگہ پر وہ بھی زندہ سانپوں کا استعمال کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ جنگلات نے بھی اس بات کو نوٹس لینے کے بعد یہ جو سانپ کی وجہ سے مشروع ہوئی تھی شادی، اب دلہا دلہن کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، بات کرتے ہیں اس وقت آندھی طوفان میں جامع مسجد کی گنبد کو بھاری بڑا نقصان پہنچا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ راجدھانی دہلی اور NCR میں کل موسلادھار بارش اور گرج اور چمک کے بعد موسم میں زبردست نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ تیز ہواؤں کی وجہ سے کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے تھے، عمارتوں کی بھی نقصان پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ دہلی کی تاریخی مسجد جامع مسجد کی گنبد کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ جامع مسجد کے 3 گنبدوں سے سب سے بڑے درمیان والی گنبد کے اوپر لگے پیتل کے دھاتوں جو خود کوئی گنبد کی طرح نظر آتا ہے، ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہے۔ بتا دیں کہ پہلا موقع نہیں ہے جب جامع مسجد کو اس طرح کا نقصان پہنچا ہو، اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں کئی بار ٹوٹ چکی ہیں، جس کے بعد جامع مسجد کی مرمت کا مطالبہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ نہ صرف مسجد بلکہ دارالحکومت دہلی کے کئی علاقوں میں بھی ناظرین گرامی درخت اکھڑ گئے تھے، اور جامع مسجد کا اس طرح پیتل کا گنبد نیچے گرنے سے یہ خبر ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں آ گئی۔ ناظرین گرامی، اب BJP میں نہ راجیہ سبھا میں اور نہ ہی لوک سبھا میں مسلم چہرے نظر آئیں گے۔ 3 چہرے پہلے نظر آتے تھے، لیکن اس سال ان کو بھی جگہ نہیں دی گئی ہے۔ BJP نے 10 جون کو ہونے جا رہے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے 22 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا، جن میں ایک بھی مسلم امیدوار نہیں۔ BJP نے اس سے قبل 3 مسلمانوں مختار عباس نقوی، MJ اکبر اور سید ظفر اسلام کو راجیہ سبھا میں بھیجا تھا، لیکن ان تینوں کی مدت کار ختم ہو رہی ہے۔ چونکہ BJP نے ان میں سے کسی کو بھی راجیہ سبھا کے لیے دوبارہ نامزد نہیں کیا، لہٰذا BJP کی طرف سے اب راجیہ سبھا میں بھی ایک بھی مسلم امیدوار نہیں رہے گا۔ مختار عباس نقوی کی راجیہ سبھا کی مدت کار 7 جولائی کو ختم ہو رہی ہے۔ اگر 6 مہینے کے اندر وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں بنے تو عہدے وزارت سے رخصت ہو جائیں گے۔ تاہم 6 میں گویاں کی جا رہی ہیں کہ مختار عباس نقوی کو رامپور لوک سبھا سیٹ سے ضمنی انتخابات کا امیدوار بنایا جائے گا۔ وہیں سید ظفر اسلام کی مدت کار 4 جولائی، MJ اکبر کی مدت کار 29 جون کو ختم ہونے جا رہی ہے۔ تاحال صدر کی جانب سے نامزد کیے جانے والے زمرے میں 7 نشستیں خالی ہیں۔ ایسے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا BJP کسی معروف مسلم چہرے کو نامزد کر کے راجیہ سبھا میں بھیجے گی یا نہیں؟ خیال رہے کہ لوک سبھا میں BJP کے پاس پہلے ہی کوئی مسلم MP نہیں ہے۔ 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں BJP نے 6 مسلم امیدوار میدان میں اتارے تھے، لیکن وہ سبھی ہار گئے تھے۔ NDA میں صرف ایک مسلم رکن پارلیمنٹ محبوب علی قیصر ہے، جو LJP کے ٹکٹ پر جیت کر کے آئے تھے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ 10 جون کو 15 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی کل 57 سیٹوں کے لیے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ان تمام نشستوں کے ارکان کی میعاد جون اور اگست کے درمیان ختم ہونے والی ہے۔ نامزدگی کی آخری تاریخ 31 مئی یعنی آج ہے، اور BJP، کانگریس سمیت دیگر پارٹیوں نے امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا کچھ ہوگا۔ ناظرین، کشمیر میں لگاتار خونریزی جاری ہے، اور معصوموں کو دہشت گرد کہیں، عسکریت پسند کہیں، جو بھی ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ کسی بھی صورت میں جواز پیدا نہیں ہوتا۔ جنوبی کشمیر کی ضلع کولگام کے گوپال پورہ علاقے کے ایک ہائی اسکول میں منگل کی صبح نامعلوم بندوق برداروں نے جموں کے سامبا ضلع سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ٹیچر کو گولی مار کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹیچر کا نام رجنی بھلا بتایا گیا۔
جس کے چلتے ناظرین گرامی اس وقت ایک بار پھر کشمیری پنڈت جو ہے احتجاج پر اتر آئے ہیں، اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس وقت جیسی رجنی ٹیچر کا جو ہے قتل کیا گیا، جو ہے پوری طرح سے لوگ جو ہے راستے پر اتر کر کے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ ایک پولیس ترجمان نے ٹویٹس کے ذریعے سے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ کولگام کے ہائی اسکول گوپال پورہ میں ملیٹنٹوں نے ایک ہندو خاتون ٹیچر پر گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ خاتون ٹیچر کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر کے ناظرین گرامی وہاں موجود بہت ساری طالبات بھی بے ہوش ہو گئی، اور یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت ایک گھر کے پاس لے جا کر کے پانی کا مطالبہ کر کے پانی چھڑک کر کے بے ہوش طالبات کو جو ہے پوری طرح سے ہوش میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی کشمیر کی صورتحال بس یوں ہو چکی ہے کہ کیا کہا جائے، اور کون کس کا سپورٹ کر رہا ہے، کون کس کے لیے کس وجہ سے مار رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ابھی اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر سے، اور دوسرے ابھی دیکھیے 4-5 دنوں کے وقفے کے درمیان 1-2-3 ہفتے کے درمیان عام شہریوں کو اس قدر مارا گیا ہے کہ کبھی پولیس تھانے میں گھس کر کے مارا جاتا ہے، کبھی گھروں میں گھس کر کے مارا جا رہا ہے، کہیں اسکولوں میں گھس کر کے مارا جا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ایک قسم کا یہاں پر خوف کا ماحول بنائے رکھنے کے لیے مارا جا رہا ہے؟ اور مارنے والے آخر کون ہے؟ کون وہ عام آدمیوں کو ان کو جو ہے نشانہ بنانے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا وہ اس کو ہی ایک الگ مذہبی جنگ سمجھ بیٹھے ہیں یا کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن جو ہے اس وقت کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہی ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں، جو اسکول ٹیچرز اور اس طرح کے ہاسپٹلس وغیرہ میں جو ہے اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے چلتے چلتے ہم لوگ اس وقت جو ہے پٹیالہ کی بات کر لیتے ہیں۔ نہ جانے اس وقت جو ہے پنجاب کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے یہاں پر اقتدار سنبھالنے کے بعد جرائم میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ کل ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مشہور گلوکارہ کے یہاں پر جو ہے فائرنگ کے ذریعے سے حملہ کر کے اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور لگاتار اس پر بحث جاری ہے۔ اسی درمیان میں پٹیالہ کے ایک علاقے جس کا دیہات ہے بھونیر ہری، وہاں پر جو ہے 2 لڑکیوں کو جو ہے دن دہاڑے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا ایک نامعلوم شخص کی جانب سے، جو ہریانہ نمبر پلیٹ کی کار سے ہو کر کے جو ہے پنجاب پٹیالہ آیا تھا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو جو ہے بری طرح سے حملہ کر کے مار دیا ہے تیز دھار تلوار کے ذریعے سے۔ تو ناظرین گرامی پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کس قدر جو ہے بھیانک ہو چکا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کل ایک دن دہاڑے فائرنگ، اور آج جو ہے 2 لڑکیوں کو دن دہاڑے تلوار سے ہریانہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی جانب سے حملہ کیے جانے کی یہ الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ وہ کیف ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،